امیر المومنین علی علیہ السلام کا خط معاویہ کے نام۔ تم اس وقت کیا کرو گے جب اس دنیا کے سارے لباس تم سے اتر جائیں، جس کی زینت سے تم نے اپنے کو آراستہ کر رکھا ہے اور جس کی لذت نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جب اس نے تمہیں پکارا تو تم نے لبیک کہی، جب اس نے تمہیں کھینچا تو تم اس کے پیچھے ہو لیے، اور جب بھی اس نے حکم دیا تو تم نے اس کی پیروی کی۔ وہ وقت دور نہیں کہ بتانے والا تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے جن سے کوئی سپر تمہیں بچا نہ سکے گی، لہذا مناسب ہے کہ اس دعوے سے باز آ جاؤ، حساب و کتاب کا سامان فراہم کر لو، آنے والی مصیبتوں کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور گمراہوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہیں ان تمام چیزوں سے باخبر کر دوں گا جن سے تم غافل ہو۔ تم عیش و عشرت میں پڑے ہو، شیطان نے تم پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، وہ تمہارے بارے میں اپنی امیدوں کو حاصل کر چکا ہے اور تمہارے اندر روح کی طرح سرایت کر گیا ہے اور خون کی طرح رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ اے معاویہ، بھلا تم لوگ یعنی امیہ کی اولاد کب رعیت پر حکومت کی صلاحیت رکھتے تھے اور کب امت کے امور کے والی و سرپرست تھے، جبکہ تمہارے پاس نہ کوئی سابقہ شرف ہے اور نہ کوئی بلند و بالا عزت۔ ہم اللہ سے تمام دیرینہ بدبختیوں سے پناہ مانگتے ہیں اور تمہیں باخبر کرتے ہیں کہ خبردار امیدوں کے دھوکے میں اور ظاہر و باطن کے اختلاف میں مبتلا ہو کر گمراہی میں دور تک مت چلے جاؤ۔ تم نے مجھے جنگ کے لیے للکارا ہے تو ایسا کرو کہ لوگوں کو ایک طرف کر دو اور خود میرے مقابلے میں باہر نکل آؤ، فریقین کو جنگ سے معاف کر دو اور ہم تم براہ راست مقابلہ کر لیں، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کس کے دل پر زنگ لگ گیا ہے اور کس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ میں کوئی اور نہیں، وہی ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے نانا عتبہ بن ربیعہ، تمہارے ماموں ولید بن عتبہ اور تمہارے بھائی حنظلہ بن ابو سفیان کے پرخچے اڑا کر بدر کے دن مارا تھا۔ وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے اور میں اسی ہمت قلب کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے، نہ کوئی نیا نبی کھڑا کیا ہے، میں اسی راستے پر چل رہا ہوں جسے تم نے اپنے اختیار سے چھوڑ رکھا تھا اور پھر مجبوری سے اس میں داخل ہوئے ہو، اور تم ایسا ظاہر کرتے ہو کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کو اٹھے ہو، حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کا خون کس کے سر پر ہے۔ اگر واقعی بدلہ ہی لینا منظور ہے تو انہی سے لو۔ اب تو وہ منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ جب جنگ تمہیں دانتوں سے کاٹ رہی ہوگی اور تم اس طرح بلبلاتے ہوگے جس طرح بھاری بوجھ سے اونٹ بلبلاتے ہیں، اور تمہاری جماعت تلوار کی تابڑ توڑ مار، سر پر منڈلانے والی قضا اور کشتوں کے پشتے لگ جانے سے گھبرا کر مجھے اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہی ہوگی، حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کافر اور حق کے منکر ہیں یا بیعت کے بعد اسے توڑ دینے والے ہیں۔ ومن كتاب له عليه السلام إليه أيضا: وكيف أنت صانع إذا تكشفت عنك جلابيب ما أنت فيه من دنيا قد تبهجت بزينتها وخدعت بلذتها، دعتك فأجبتها وقادتك فاتبعتها وأمرتك فأطعتها، وإنه يوشك أن يقفك واقف على ما لا ينجيك منه مجن، فاقعس عن هذا الأمر وخذ أهبة الحساب وشمر لما قد نزل بك، ولا تمكن الغواة من سمعك، وإلا تفعل أعلمك ما أغفلت من نفسك، فإنك مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذه وبلغ فيك أمله وجرى منك مجرى الروح والدم. ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الأمة بغير قدم سابق ولا شرف باسق؟ ونعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء، وأحذرك أن تكون متماديا في غرة الأمنية مختلف العلانية والسريرة. وقد دعوت إلى الحرب فدع الناس جانبا واخرج إلي،
وأعفي الفريقين من القتال، لتعلم أينا المرين على قلبه والمغطى على بصره. فأنا أبو حسن قاتل جدك وأخيك وخالك شدخا يوم بدر، وذلك السيف معي، وبذلك القلب ألقى عدوي. ما استبدلت دينا ولا استحدثت نبيا، وإني لعلى المنهاج الذي تركتموه طائعين ودخلتم فيه مكرهين. وزعمت أنك جئت ثائرا بدم عثمان، ولقد علمت حيث وقع دم عثمان، فاطلبه من هناك إن كنت طالبا. فكأني قد رأيتك تضج من الحرب إذا عضتك ضجيج الجمال بالأثقال، وكأني بجماعتك تدعوني جزعا من الضرب المتتابع والقضاء الواقع، ومصارع بعد مصارع إلى كتاب الله، وهي كافرة جاحدة أو مبايعة حائدة.